تنم فرسودہ جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز عیسیان یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ ہاں جملہ رسول ہادی برحق کے گزشتن برفضل تو اے ختم رسول دادا گواہی، آئس نے یمر فضل تو اے روح خدا بند، نظرے کے ربایت سے قمر رنج و سیاہی، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ آپ نے توجہ رکھنی، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں سارے؟ ماشاءاللہ سارے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت کا، اس کی پاکی کا بیان کر سکتے ہیں۔ محبت سے گج بج کے کہنا سبحان اللہ، چہروں سے لگے کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب ہمارے درمیان پیکر شفقت و محبت جناب جناب سلیم مشتاق سلیم صاحب چشتی صاحب واقعی اور حضور علیہ السلام کی محفل میں تشریف لائے، دل کے تھا گرانوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آجو بعد اس میں لے آجو محفل تشریف رکھو، بیٹھو بیٹھو سارے احباب تشریف رکھو۔ السلام علیکم۔ جناب ہمارے درمیان پیکر شفقت و محبت صوفی باصفا بابا جی مشتاق سلیم چشتی صاحب دعائے دل کے تھا گرانوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں صحت و تندرستی میں برکت و رضا عطا فرمائے۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں محبت کے ساتھ مہمان سالہ ہمارے بزرگ بابا جی مشتاق سلیم چشتی صاحب مجدور کریم، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ القریب انشاءاللہ العزیز قبلہ شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہو جائیں گے۔ آپ محبتیں، اپنی سماعتیں، اپنی توجہ الفاظ کی طرف رکھیے محبت کے ساتھ۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں۔ ہو رہی ہے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ۔
بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے. چھوٹا وہ کام نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو دعوت بھی تھی نہیں آئے. اگر آپ آ گئے ہیں تو یہ سمجھیں نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. اس میں آگے ہم کر کیا رہے ہیں؟ نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. اور جتنے بھی ہم آگے توجہ، بڑی مہربانی. کہیں پہ رونق ہے مفلسوں کی، کہیں پہ رونق ہے مفلسوں کی، کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی. ہر کوئی اپنا ہی رونا رو رہا ہے، ہر کوئی اپنا ہی رونا رو رہا ہے. نہیں سمجھ آتی تو کبھی نیوز چینل لگا کے دیکھیں، ہر کوئی اپنا ہی رونا رو رہا ہے. کہیں پہ محفل ہے مفلسوں کی، کہیں پہ رونق ہے دل جلوں کی. ہم نہ ادھر والے نہ ادھر والے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. جو بھی آیا میرے ساتھ کہہ لے، ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کوئی کرے نہ کرے ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے. وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. کوئی مانے نہ مانے میری محبت کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. جیسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. گلی میں اور بھی گھر ہیں، آپ دور دور سے آئیں، آپ کے علاقوں میں بھی گھر ہوں گے. لائٹیں یہاں کیوں ہیں؟ اجالے یہاں کیوں ہیں؟ رونق یہاں کیوں ہے؟ چہچہاہٹ جگمگاہٹ یہاں کیوں ہے؟ شعر سنیں ذرا. نہ پاس پی ہو پی پیا، نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگر. نہ پاس پی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگر. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، جنہوں نے پکڑا، جنہیں پھڑے ہیں نبی دا دامن، حضور دا پلہ پھڑ کے بیٹھا محبت نہ کہہ لے. جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن، انہی کے دل جگمگا ہے. کہاں کا منصب، کہاں کا منصب، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. توجہ، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے. بولے سبحان اللہ. کسی نے کہہ کے تو نہیں بھیجا سبحان اللہ سنبھال کے گھر لے کے آنی ہے. واپس سے بولے ذرا اونچا سبحان اللہ.
مہمان بن کے بیٹھا سا ہوں مہمان مان لو میں واقعی تقریر کرنا آیا جی آخو سبحان اللہ جی میں تھوڑے نال بیٹھا سننا پیا ہوں مینو سنو نہ بھی سنو تو میں سنا کے ہی جانا ہے میں تو جتنے اونج مہمان بن کے گیا میں اتنے سنا کے آنا اتنے تو میں کام ہی بڑا کیتا ہے جو مرضی ہو میں تو سنا کے جانا محبت نہ ذرا سارے جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہیں کے گھر جگمگا رہے ہیں اور کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے تمہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے انہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے تمہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی تو محفل میں آ رہے ہیں ہر کوئی نہیں آ سکتا جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی تو محفل میں آ رہے ہیں میں اپنے خیر البرا کے صدقے بہت بڑا شعر ہے جنہوں اللہ نے سمجھ عقل شعور دیتا ہے نا یہ شعر سن کے تڑپ اٹھے گا محبت نال ہاں میں اپنے خیر البرا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے میں اپنے خیر البرا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن اپنے تو ہی نظر مار لو سارے لوگ اپنا ہی پتا ہے بھرا ہے عیبوں سے اپنا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے میں اپنے خیر البرا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بابرکت بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بڑی محبت پیار کے ساتھ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین و حاضرین اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اور آپ محفل پاک میں حاضر ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ میرا اللہ ہمارا محفل سجانا مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گرامی قدر اب وقت اختصار کی جانب جا رہا ہے میں نے آپ کو دیکھتے رہنا ہے جب آپ تھک گئے جو سبحان اللہ کہنے والے ہیں وہ جب تھک گئے تو انشاءاللہ میں تقریر ختم کر دوں گرامی قدر آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی میلاد کا مہینہ ہے ترجمہ آیت کا یہ اللہ فرماتا ہے جدوں میں نعمت دیواں تے خوشیاں کریا کرو جملہ چنگا نہیں لگا میں پھر رکھا اللہ فرماتا ہے جے میں خوشیاں دیواں محبتاں دیواں نعمتاں دیواں رحمتاں کراں فضل کراں تے پھر جشن منایا کرو جشن منان والا انداز بنا کے نا کیونکہ جشن دی محفل ہے کدی محفل ہے جشن دی میلاد پاک دے جشن دی محفل ہے تے جشن دے وچ بندے دی سب تو بڑی شے جڑی ہوندی ہے نا نظر آنے والی او ہوندا ہے اودا چہرہ ہسیا ہوے کھلیا ہوے کھلیا چہرہ ہوے پتہ لگے اپنے نبی دا جشن پہ مناتا ہے تے کٹنا پکے بھی کدی جشن ہویا جی کیوں جی
جدو جشن کرنے ہونے پھر بھی نہیں بنتے کلی محلے والا کو ستا ہے کہ جاگدا ہے ٹھا ٹھا پھر ٹھیک ٹھاک ہوندی تے مصطفیٰ دی میلاد دی محفل وچ گھٹ نپ کے نہیں بہنا ایتھے اونچی آواز نال کی آکھنا ہے ماشاءاللہ سیانے تے سمجھدار لوگ ہو اللہ فرماندا ہے جدوں میں نعمت دیواں چرچا کریا کرو خوشی کریا کرو یا اللہ من لئی تو نعمت دیتی اسی چرچا کرن آ گئے اب مسئلہ یہ ہے اگر خدا نعمت دے وہ نعمت مل جائے بن مانگے توجہ ہے میری طرف نعمت دے اللہ اور وہ نعمت مل جائے بن مانگے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو قدر نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جی باپ کی وراثت میں کچھ مل جائے نا قدر نہیں ہوتی اگر اپنا کمایا ہو اللہ سے مانگا ہو دعائیں کی ہوں محنتیں کی ہوں پھر مل جائے نا پھر بڑا پیارا لگتا ہے وہ جی اگر میں غلط بات کر رہا ہوا تو پھر تو آپ نہ بولیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں صحیح بات ہے تو پھر تو ہاں ہوں تو سارے لا سکتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لجپال لجپال پیر سیال لجپال 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 دے لجپال لجپال دے لجپال جناب ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات پروردہ گوش ولایت صاحبزادہ الحاج پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی آپ تشریف لائے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے تمام رفقا کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کو نصیب برکتیں عطا فرمائے لجپال 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 پیر سیال پیر سیال تمام احباب تشریف رکھیے ٹھیک رکھیں جی بیٹھے اپنی جگہ اپنی جگہ جی بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کوئی نعمت دے دے اور وہ نعمت مل جائے بن مانگے اس پہ خاص بندہ قدر نہیں کرتا میں آیت کریمہ پڑھوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا توجہ میری طرف رکھیے رب فرماتے ہیں البتہ تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول دے دیا سبحان اللہ مومنوں پر احسان کیا اب دوسری آیت کریمہ ہے ایسا بات توجہ فرما لیں دوسری آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى ایمان والو جب کسی کو کچھ دے دو تو پھر احسان نہ جتانا سبحان اللہ جب کسی کو کچھ دے دو تو پھر احسان نہ جتانا وگرنہ تمہارا دیا ہوا ضائع ہو جائے گا سبحان اللہ یا اللہ ہمیں کہتا ہے دے کے احسان نہیں جتلانا خود فرما رہا ہے میں نے تم پہ احسان کیا رسول دے دیا بات سمجھنے والی ہے ہمیں فرماتا ہے تم نے کسی کو کچھ دے لیا تو احسان نہ جتلانا اور ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اور خود فرما رہا ہے کہ میں نے رسول دیا یہ تم پہ احسان کیا ہے اب پتہ چلا احسان دونوں ایک قسم کے نہیں ہیں دونوں مختلف احسان ہیں وہ کیا میں آپ کو تھوڑے سے لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں چھوٹا احسان ایک ہی ہوتا ہے بندہ جا رہا ہو چار بندوں میں ایک دوست اس کا مل جائے اور وہ اس کو کہے کہ کیا ہو تینوں جاننے آئے آج بڑی تو کاٹن چاٹن پا کے بیٹھا ہے تیرا نال ساڈا بڑا واہ ہے
تیرے ابے نو تے میرے ابے نے فلانی نوکری نہ لوائی ہوندی تے تیرے کو ککھ بھی نہیں سی ہونا. یہ احسان ہے. اس کے بڑے نے اس پہ کرم کیا کہ مہربانی کی ہے, لیکن یہ احسان جتلا رہا ہے کس کے لیے؟ تکلیف پہنچانے کے لیے, اس کو ایذا پہنچانے کے لیے. بات سمجھے ذرا, پھر آگے سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ احسان اس لیے تھا کہ اگلے کو تکلیف ہو. ایک اور احسان ہوتا ہے, وہ کیا؟ ایک دوست ہو بندے کا, وہ حکمت جانتا ہو, بندہ اس کے پاس چلا جائے اور جا کے کہے یار میں بیمار ہوں, بڑی دوائی میں نے کھائی ہے لیکن میری جو وہ بیماری ختم نہیں ہو رہی. وہ کہتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے میں تجھے دوائی دیتا ہوں. اس نے دوائی دی ہے, 2-3 پڑیاں بنا کے اس کو دے دی. اب اس نے کیا کیا, وہ پڑیاں پکڑی, کہنا ہے بڑیاں کھادیاں نہیں جڑیاں, یہ جڑی فری لب گئی ہے یہ وچ کیڑی کچھ شفا ہونی. بھڑا جب منہ بنا کے لگا نا جیب وچ پان, تے پھر احسان جتایا حکیم صاحب نے. کہ گل سن لے, پڑیاں تینوں دتیاں نے یہ مطلب نہیں تینوں فری ملیاں نے دے, انہاں وچ شاہی کوئی نہیں. یہ بھی احسان ہے. اب اس نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ تو جو تجھے میں نے دیا ہے کوئی یہ بڑا چھوٹا سا کام تھا, معمولی سا معاملہ تھا جو تجھے دے دیا. نہیں, تیری اوقات نہیں تھی تو پیسوں کے ساتھ یہ خرید سکتا, لیکن مجھے تجھ پہ پیار آ گیا, میں نے تجھے بن مانگے ہی دے دیا. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو ماننے والوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی دعائیں کرے مالک یہ رسول دے دے, ہر نبی کہے مالک وہ رسول دے دے, ہر نبی کہے یا اللہ وہ محبوب دے دے, ہر نبی کہے مالک وہ محبوب دے دے. کہا سن, تجھے جو رب نے بن مانگے دے دیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی سا رسول ہے. سنو, یہ رسول وہ ہے جس کو اللہ نے رسولوں کا امام بنایا. تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, تم میں یہ اوقات نہیں تھی کہ تم یہ مانگ کے لے سکتے. مانگنے والوں میں تو ابراہیم بھی کھڑا ہے, مانگنے والوں میں تو موسیٰ کلیم بھی کھڑا ہے, مانگنے والوں میں تو عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑا ہے. تمہیں جو بن مانگے مل گیا ہے تو قدری نہ کرنا, نہ شکری نہ کرنا. یہ وہ رسول ہے جو تمہیں بن مانگے مل گیا. تم مانگتے تو نہ مل سکتا, تم مانگے تو نہ مل سکتا. یہ تو خالق کو تجھ سے پیار ہو گیا, مالک کو تم پہ پیار آ گیا. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, توجہ. یہ تو اللہ کو تم پہ پیار آ گیا. پیار کس طرح آیا؟ بڑے بڑے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, یا اللہ وہ رسول دے دے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا, اللہ کا قرآن گواہ ہے. کعبہ بنایا تو رب فرماتا ہے خلیل بڑا پیارا بنا لیا ہے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ خلیل اللہ کہتے ہیں یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے ربنا تقبل منا, مالک قبول کر لے. سبحان اللہ. جو بھی کام ہو پہلی دعا کیا ہے؟ یا اللہ قبول کر لے. اللہ فرماتا ہے میرے خلیل اور مانگ, ربنا وابعث فیہم رسولا, مالک وہ رسول دے دے. وہ رسول دے دے. اب وہ رسول نام نہیں لیا, وہ رسول یہ بتلا رہا ہے ابراہیم کو انتظار ہے. یار بولو دے صحیح نا سبحان اللہ. جب نام لیا جائے نا, ایک کرسی ہو سامنے اور وہ خالی ہو, شاہ صاحب قبلہ آئے بھی نہ ہو, سارے بندے آ کے سائڈوں پہ بیٹھتے رہیں, ایک کرسی خالی ہو, آپ میں سے کوئی نام لے کر نہیں کہے گا, ویسے ہی کہہ لے گا یار وہ نہیں آئے, وہ نہیں آئے جن کی سیٹ خالی ہے, وہ نہیں آئے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہر بندہ سمجھ جائے گا یہ کن کی بات کر رہا ہے. خلیل اللہ نے بھی کہا یا اللہ وہ دے دے, وہ رسول دے دے. پتا چلا پہلے تار ملی ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, کرم نوازی مصطفیٰ کی دیکھی ہوئی ہے, جھلک مصطفیٰ کی دیکھی ہوئی ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں مالک وہ رسول دے دے. ہم نے تو مانگا بھی نہیں ہے, کرم اتنا ہوا. توجہ یہ بات ضائع نہ کرنا, کرم ہم پہ اتنا ہوا. ہمارے جب پیدائش ہوئی, آنکھیں کھولی, قاری صاحب مسجد سے آ گئے, انہوں نے آگے کان میں منہ لگا کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تجھے مبارک ہو تو محمد کا غلام بن کے آیا, تجھے مبارک ہو تو محمدی غلام بن کے آیا ہے. یہ تو ہمیں بن مانگے مل گئے. اللہ فرماتا ہے سنو, لقد من اللہ علی المومنین, میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے, مگر نہ کسی پہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنی اوقات سے یہ رسول لے لیتا. یہ تو کرم نوازی ہو گئی, اللہ کو پیار آ گیا تم پہ. جب پیار آیا تو اس نے یہ تمہیں دے دیا. الحمدللہ. اللہ نے جب وہ رسول دیا, اس رسول کی عظمت اور شان اور انبیاء کرام کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ انتظار ہے. انتظار میرے نبی کے غلام حضرت سلیمان فارسی کو بھی بڑا تھا.
سلیمان فارسی فارس کا رہنے والا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے نبی کے غلاموں میں بڑی لمبی عمر پانے والا یہ غلام ہے۔ فارس کہاں، مدینہ کہاں، اور یہ مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت سلیمان فارسی، پر مدنی آقا کی مہر تھی نا ان پہ، مصطفیٰ کے کرم نوازی کی جھلک تھی، تو سلیمان فارسی اٹھے۔ ایک دن اپنے پاس جو راہب پڑھانے آتا ہے اس سے کہا جناب آپ سارا کچھ کر کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں، خیر تو ہے نا، یہ قصص القبرا پڑھ رہا ہوں میں، خیر تو ہے، کہاں جاتے ہیں؟ ان کا جانا کہاں ہے؟ کام ہوتا ہے میرا وہاں جاتا ہوں۔ کہا جی میں نے ایسا کام نہیں دیکھا جہاں منہ چھپا کے جایا جائے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اگر جاتے ہیں تو اکڑ کے جائیں، کام اپنا کرنے جاتے ہیں۔ کہا نہیں میں وہ کام کرنے جاتا ہوں، تیرے مذہب والوں نے اگر دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ کہا جی اچھا وہ کیوں؟ اس لیے تو آگ کی پوجا کرتا ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس نے پیدا کیا ہے۔ اچھا پھر ایسا بھی کوئی ہے؟ مجھے بھی لے جائیں۔ کہا بچہ تو چھوٹا ہے شور مچا دے گا۔ کہا جی نہیں وعدہ ہے میرا، مجھے لے جائیں۔ سلیمان فارسی فرماتے وہ راہ مجھے لے گیا، اوپر پہاڑ پہ غار تھی، غار کے اندر داخل ہوا تو 3 بندے اور تھے وہاں پر، جو یہ بھی جا کے وہاں بیٹھا، ان چاروں نے بیٹھ کر اس رب کی باتیں شروع کر دی جس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ بے مثل و بے مثال رب کی باتیں ہونے لگی۔ فرماتے میں سنتا رہا۔ انہوں نے کہا بچے آج تو کدھر آیا؟ کہا جی میں اس لیے آیا ہوں مجھے بھی وہ راستہ بتا دے جس راستے پہ وہ رب مل جائے، خدا مل جائے، مجھے وہ راستہ بتا دے۔ ان چاروں نے کہا بیٹا یہاں تو رہے گا، کبھی تیرا آنا جانا تیرے بزرگوں کو پتہ چل جائے گا، تیرے گھر والوں کو، پھر ہماری بھی پریشانی ہوگی تیری بھی، لہٰذا تو ایسا کر فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے لیے یہ سارا معاملہ تجھے سمجھا سکتا ہے۔ سلیمان فارسی اس کے پاس گئے، اس کے سارے معاملات دیکھے، اس کا وقت اخیر آیا۔ کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تو فلاں کے پاس چلا جا، فلاں کے پاس چلا جا۔ چلتے چلتے ہر کوئی ایک دوسرے کا پتہ دیتا جاتا ہے، کرتے کرتے ایک راہب کے پاس آ گئے۔ اسے کہا جی مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا، جس کے پاس جاتا ہوں اس کی آخری عمر ہوتی ہے، چند دن گزرتے ہیں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اگلی جانب بھیج دیتا ہے۔ چلتا چلتا میں آپ کے پاس آ گیا، اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اگر تو واقعی حق کی تلاش میں ہے تو پھر عرب کے علاقے میں چلا جا، مدینہ طیبہ نامی شہر ہوگا جس میں وہ آئے گا جس کی گلی میں تمہیں مصطفیٰ بھی ملے گا، خدا بھی ملے گا۔ وہاں چلا جا تمہیں مصطفیٰ بھی ملے گا، کہیں تمہیں خدا بھی ملے گا، خدا کا پتہ بھی ملے گا، خدا کی رحمتیں بھی ملے گی، اس کی کرم نوازی بھی ملے گی، اس کی جلوہ گری بھی ملے گی، اس کے سلام بھی ملیں گے، اس کی رضا بھی ملے گی، سارا کچھ مجھے وہی ملے گا۔ سلیمان فارسی فرماتے جب میں نے یہ سنا نا تو گویا ایک منزل مجھے مل گئی۔ فرماتے نے اٹھو چل دیا نبی دا راہ لب دیا دور دراز دا سفر شروع کیتا۔ میرے روز جڑا راہب انہوں نے پتہ دسیا اے بندہ جان والا اس قبیلے وچ جان والا ہے، اس والے جان والا ہے، قافلہ پہ جاندے۔ فرماندے نے میرے نال ہو گیا، قافلہ چاہی جاندا ہے، چل دیا قافلے والے دے اندر بے ایمانی دا عنصر آ گیا۔ فرمایا انہاں مینوں ویچ چھڈیا ہے، میں ستا پیا خواب وچ اپنے آپ کو ویکھنا پیا مدینہ طیبہ دا شہر ہے۔ ایک پیاری آواز آنی، وہ آواز آگے آنی ہے سلیمان فارسی جلدی آ جا اسی تیرا انتظار پہ کر دیا، جلدی آ جا اسی تیرا انتظار پہ کر دیا۔ سلیمان فارسی فرما دینے میں بڑا خوش ہویا، خوش ہو کے اکھاں کھولیا نے، اکھاں کھول کے دیکھیا معاملہ بدلیا ہوا ہے۔ میں اٹھے کل ہی رہ گیا، میں اٹھ کے جان لگا، ایک بندے نے میرا بازو پکڑ لے، میں کہا کدھر چل رہے؟ آخیا میں مدینے میں چلے ہوں گے۔ آخیا نہیں ہوں تو ساڈا غلام جدھر اسی آکھاں گے تو ہی تیری جانب، اپنی مرضی نال کچھ نہیں کر سکتا۔ سلیمان فارسی فرماندے نے میں بڑا حیران ہوں، پریشان ہوں، آزاد پیدا ہویا، غلام ہو گیا، میں وجہ کی ہے؟ فرماندے نے چل دیا خریدار بدلتے جاندے نے، مینوں خریدن والے بدلتے جاندے نے۔ چل دیا ایک خریدار ایسا آیا ہے جنہیں میرا بازو پکڑیا، کہنے لگا میرا غلام ہے میرے نال چل۔ فرمایا میں پوچھیا کتھے جانا ہی؟ آندا یثرب جانا ہے، یثرب جانا ہے۔ سلیمان فارسی فرماتے ہیں میری آنکھاں 'چ روشنی آ گئی، دل جوان ہو گیا، تھکنا ختم ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں دل بولیا کہ جی اتھے جانا ہے تو پاوے غلام بن کے جائیے، قبول ہے۔ مدینے کوئی لے جائے صحیح، ساڈے بندے نہیں جاندے اج نوکریاں واسطے، اندر پانی بھی بھران گے، آجیاں کے جتیاں بھی سیدھیاں کران گے، اتھے جو آکھو گے کران گے، بس مدینے لے جاؤ، مدینے لے جاؤ۔ سلیمان فارسی فرماتے ہیں خیر غلامی ہوئے گی، کوئی مسئلہ نہیں، چلیے تو صحیح۔
میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت حضور دا انتظار لے کے جناب والا پہنچ گئے یسرب دے اندر. ہن روز کان لا کے سن رہے نے سونا کدوں آئے گا, وہ محبوب کدوں آئے گا. سرکار دا انتظار ہو رہا ہے, روز صبح شام حضور دا انتظار ہو رہا ہے. ایک دن حضرت سلیمان فارسی آپ چڑھے ہوئے نے کھجور دے درخت دے اوتے, اودی صفائی ستھرائی پہ کر دے. آپ دے جڑا آقا سی او دا چچا زاد آیا نا, انہیں آ کے آکھیا یار گل سن, گل بڑی نویں ہوئی ہے. انہیں کیوں کیڑی؟ قبا اتنے کان والا آیا ہے, وہ آندا میں اللہ دا رسول ہاں. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں موتوں جدو کان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. جناب ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت آپ کے صاحبزادہ قاری پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب آپ تشریف لائے. دل کے تھا گرائیں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کے رفقا کو بھی دل کے تھا گرائیں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تمام احباب تشریف لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت سلیمان فارسی توجہ ہے نا, بھولتے نہیں گئے کتنے جی, میں بھول گیا, میں دسے سبحان اللہ کو ذرا یاد آ جائے. فرماندے نے میں اٹھتے ہاں, چچا زاد دا آیا. توجہ میرے والے کہ ایک جملہ بڑا غور کرو. انہیں آخیا بھی گل ہے ایک قبا محلہ نال اتنے نا ایک آن والا آیا ہے, وہ آندا میں اللہ دا رسول ہاں, کوئی بت رب نہیں, کوئی اور مخلوق رب نہیں, رب ہوئے صرف ایک کوئی ہے, کلا ہی ہے, وہ کوئی شریک نہیں. سلیمان فارسی فرماندے نے گلاں میں سن رہا تے میں نا فٹافٹ تھلے آیا. فرماندے نے بھول گیا آداب کہ ملنا کیویں وے. آندے نے جا تے کون کھوتا لگا کی آکھیا ہی, انہیں تھپڑ مارے. میں کہ تینوں پتہ میرے کیویں گل کرنی, پر آ جا. سلیمان فارسی فرماندے میں پیچھے ہو گیا. فرماندے نے اسی گل دے وچ وچ نا او چچا زاد دی ایک گل میرے کان وچ پے گئی. انہیں آکھیا ہے آن والا جڑا آیا نا گلاں جڑیاں بھی کردا ہے سوہنا بڑا ہے. محبت نہ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. باتیں جس طرح کی مرضی کرے اس میں حسن بڑا ہے. بولتے تے منہ پھل پہ ڈگدے نے, چہرہ اندا ویکھی جان والا کدی وجدا نہیں ویکھی جاندے. تے سونے دا چہرہ تے سونے دا جمال ویکھ کے آندا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. جڑا پڑھ سکدا ہے کہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. مولا دکھا دے سامنے, یہ جملہ تو کہنا چاہیے سب کو جس میں حضور کو دیدار کی طلب ہے, محبت سے دیدار کہہ لے. مولا دکھا دے سامنے جلوہ حضور دا. مولا دکھا دے سامنے جلوہ. سلیمان فارسی فرماندے میں آ گیا گلا سنتا جاگا. فرمایا پھر راحت کی گل یاد آئی. انہیں آخیا سی جدو جائے گا, جدو سونا مل جائے گا, وہ نشانیاں ہو گیا تین. پہلی نشانی ہوگی صدقہ کوئی دے کے جائے گا, کھائے گا نہیں, اگے تقسیم کر دے گا. اگر کوئی تحفہ لے کے آئے گا وہ آپ بھی کھا لے گا, غلاموں کی تقسیم کر لے گا. تیسری نشانی یہ ہے دو کمیاں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہوئے گی, جڑی اس چیز نے دلالت کرے گی نبی سارے انسان والے نے, پر محمد نو رب نے امام بنایا ہے. ختم نبوت کی مہر ہوگی, ختم نبوت کی مہر لے کے مصطفیٰ آ جائیں گے. سلیمان فارسی فرماتے جب حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں میں نے اپنے ذہن نشین
کر لی. فرماتے پہلا دن میں نے بڑی سونی سونی کھجوریں توڑی. توجہ ہے, کھجوریں توڑ کر کہتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گیا, حضور کو پیش کی. مصطفیٰ نے پکڑی, کہتے میں نے ساتھ ہی کہہ دیا حضور یہ صدقہ ہے. آپ مسافر محسوس ہوتے ہیں, دور سے آئے محسوس ہوتے ہیں, سبحان اللہ, یہ صدقہ ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے کیا ہے؟ قاضی صدقہ. حضور فرماتے ابو بکر یہ پکڑو بانٹ دو. سبحان اللہ. سلیمان فارسی فرماتے ہیں دل کے اندر ایک جوش سا اٹھا. سبحان اللہ, پہلی شرط پوری ہو گئی ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ میں اسی سمت میں جا رہا ہوں جو میری منزل ہے. فرماتے ہیں دوسرے دن کا بڑی مشکل سے انتظار کیا, بڑی مشکل سے انتظار کیا. تانگ میں رہا, اڈیگ میں رہا. ایک تانگ میں رہنے والا اور بھی ہے, بات بتاؤں آپ کو. مصطفیٰ کی تانگ میں رہنے والا جبریل امین. توجہ, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں. جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس جبریل آئے, وہی لے کر, اللہ کا پیغام لے کر. کسی کے پاس 2 بار, کسی کے پاس 4 بار, کسی کے پاس 10 بار, کسی کے پاس 50 بار. سب سے بڑھ کے جناب موسیٰ کے پاس 400 بار. نبی پاک کے پاس کتنی بار آئے؟ 24,000 بار. ایڈا وڈا سبحان اللہ نہیں تو آخیا جی میں تعداد 10 چھڈی. 24,000 باری مصطفیٰ دی بارگاہ وچ. وہ نہ جی وہ دیکھے نا جی قرآن لے کے آتے تھے نا, تو اس لیے اتنی دفعہ آئے ہیں. قرآن کی آیتیں تو 6,666 ہیں. ایک آیت اکیلی کے لیے بھی جبریل لے کے آتا تو پھر بھی 6,666 بنتا, باقی 24,000 ہے. سبحان اللہ. جی پھر جبریل کس لیے آتا تھا؟ کہا بھائی یہ بات بھی تیرے لیے کہہ دی ہے, وگرنہ جبریل ایک آیت لے کے نہیں آیا, وہ پوری صورت لے کے بھی آیا ہے. پھر جبریل کیوں آتا تھا بار بار 24,000 بار؟ علماء فرماتے ہیں جبریل جو بار بار آتا تھا نا, سدرہ پہ جبریل کا بھی دل نہیں لگتا تھا. وہ بھی فرشتوں کے پاس بیٹھ کر کہتا تھا صبح میں مصطفیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں, اس دیدار میں سکون اتنا ملا ہے, اب یہ دل کہتا ہے دیکھے دل نہیں لگتا یار, چلیے شہر مدینے. ادھر بات بھی یہ ہے, میرا دل نہیں لگتا سدرہ سے, میں بار بار جاتا ہوں, بار بار جاتا ہوں مصطفیٰ کے انتظار میں, مصطفیٰ کی اڈیگ میں, مصطفیٰ کی تانگ میں. جبریل بار بار آتا ہے کیوں؟ اس لیے پیار کرتا ہے مصطفیٰ سے. اب جبریل کو پیار کب سے ہے یہ بات بھی سنتے جائیں. میرے نبی کی بارگاہ ہے, جبریل سامنے ہے, اشرف صاحب جبریل سامنے ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جبریل ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. تم نے دیکھے ہیں جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین نے عرض کیا سرورا تیری قسم آفاقہا گردیدہم. محبوب میں نے ساری مشرق مغرب دیکھی ہے, جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو دیکھا ہے. آدم کی صفائیت بھی دیکھی ہے, اصطفیٰ اللہ کو بھی دیکھا ہے, خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے, کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے, روح اللہ کو بھی دیکھا ہے, صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے, نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے, زبی اللہ کو بھی دیکھا ہے. پر آقا محمد عربی کا حسن دیکھ کر میرا دل بھی یہ کہتا ہے آقا تیری شان یہ ہے, یوسف جس کو اپنے حسن پہ مان ہے وہ بھی تجھے دیکھ لے تو تیرا غلام ہو جائے. وہ بھی تجھے دیکھ لے تو تیرا غلام ہو جائے. عظمت و شان مصطفیٰ. دوست کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ کیا کہہ دیا, یوسف علیہ السلام بھی دیکھ لے تو غلام ہو جائے. یہ میرے نبی نے آپ فرمایا ہے. حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں, جناب موسیٰ کلیم کے بارے میں حضرت عمر نا تورات لے کے حضور کے سامنے آ گئے, اسے کچھ پڑھ کے سنا رہے تھے مصطفیٰ کو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلال آ گیا. جناب عمر کو ساتھ والے نے گولی ماری, حضور کو دیکھو. حضرت عمر نے یوں چہرہ اٹھایا, حضور کی جانب دیکھا, حضور جلال میں ہے, تورات ٹھپ کر لی. اب سننا ذرا, وہ جی سارے دی سن لینی چاہیے. نہیں سارے دی سن لینی چاہیے جی. تقریر ہی کرتا نا بندہ, لفظ ہی بولتا ہے, نہیں بھائی انج نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے, کسی دنیا دار کا کلام نہیں, اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. پڑھنے والا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے عمر تیری زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. تو جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے وہ تورات پڑھ رہا ہے. میرے نبی جلال میں آگے, جناب عمر عرض کرتے آقا کوئی غلطی ہو گئی, سننا. میرے نبی فرماتے عمر عجیب بات نہیں ہے, میں قرآن لے کے آیا ہوں, تو تورات پڑھی جاتا ہے.
میں قرآن لے کے آیا ہوں، تو تورات پڑھی جاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا کلام ہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ تو تورات ہے نا، یہ جس نبی پہ اتری ہے وہ موسیٰ بھی ہوتے نا، آج تو میرا ہی کلمہ پڑھتے ہو۔ جج بج کے آخنا چاہیے تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی فرمان آج ہندے پہ میری غلامی کر دے، تو تو تمام مان دے فخر دے والا کیے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے، جناب مصطفیٰ کی شان بندہ یقین پڑھ لے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ حضرت جناب جبریل میرے نبی کی بارگاہ کے اندر نے کملی والے آقا فرمایا جبریل آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے کول تو آئے، دس تے صحیح کتنا پرانا ہے، ہر نبی بولی تو آیا ہے، دس کتنا کو پرانا ہے، کتنی عمر ہے تیری۔ توجہ، میں نے انتظار کی بات کرنی ہے۔ سلمان فارسی ایک دن حضور کی بارگاہ میں ہوا ہے، اگلے دن وہی رخ زیبا دیکھنے کا انتظار ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا میں بڑا پرانا ہوں۔ ابو فرماتے عمر کتنی؟ حضور بڑی عمر، بڑی عمر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر بھی کتنی ہے؟ کوئی گنتی تو ہوگی کا حضور؟ گنتی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی اندازہ کا حضور؟ اندازہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا اندازہ ہے؟ کہا توجہ بھائی۔ فرمایا جب اللہ نے مجھ میں روح پھونکی میں اپنی جان میں آیا، حضور جب میں نے آنکھیں کھولی نا چوتھے حجاب پہ ایک ستارہ نکلا، ایک ستارہ نکلا۔ یا رسول اللہ میں ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھنے لگا، ایک دن دیکھا مجھے پیار ہو گیا، اس ستارے کو میں نے دیکھا پیار ہو گیا۔ جبریل ایویں نہیں بار بار آ جاتا، یہ بڑی دیر کی محبت ہے جبریل کی۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، مولانا حسن رضا بریلی امام احمد رضا دے بھائی فرماتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بے لقائے یار، اللہ کے نبی کو ملنے کے بغیر اگر ان کو چین آ جاتا تو جبریل 24 رات کا کیا کر لے آتا۔ اب جبریل کیوں بار بار آتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ چمکا نا، میں اس کو دیکھنے لگا۔ حضور ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، 4 دن، 5 دن، 70,000 سال میں اس ستارے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ 70,000 سال حضور میں نے اس ستارے کو دیکھا۔ کہا ایک دن ایسا ہوا یکا یک وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ حضور وہ ستارہ غروب ہوا تو میں اس کے انتظار پہ رہنے لگا۔ روز کا حضور روز میں ٹکٹکی باندھ لیتا، وہ راہ دیکھتا اس کی، میں انتظار کرتا اس کا۔ پھر میرے علی شاہ نے بھی جب دیکھ لیا نا تو دیکھ کر انتظار بڑھا، انتظار بدیا دھیان میں آج سکر متران دے ودھیری ہے، آج سکر متران دے ودھیری صبح شام اسے ستارے کا انتظار کر دیا 4 دن 10 دن 20 دن سال گزر گیا، 2 سال 4 سال 10 سال 1000 سال حضور 70,000 سال کا عرصہ لنگ گیا، وہ ستارہ غروب نہیں آئے۔ 70,000 سال کے بعد میں ایک دن پھر خوشی ملی، وہ ستارہ چوتھے حجاب دے پھر چمکتے آئے۔ حضور وہ ستارہ پھر چمکنے لگا، اب پھر دیکھنے لگا۔ اب دیکھتے دیکھتے توجہ انتظار کی بات فرماتے دیکھتے دیکھتے 70,000 سال پھر بیت گیا، وہ ستارہ پھر غروب ہو گیا۔ پھر انتظار میں 70,000 سال کرتے کرتے آقا 72,000 مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا۔ ہم گھر جا کے کیلکولیٹر کرتے
ہے نا یہاں سبحان اللہ کہہ دے 70,000 سال طلوع رہتا 70,000 سال غروب رہتا 72,000 مرتبہ آقا میں نے اسے دیکھا ہے میرے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں واللہ انا ذالک الکوکب اے جبریل توجہ کر وہ ستارہ تو میں ہوں یار چھوٹی گل نہیں وہ ستارہ تو میں ہوں جبریل امین آکھیا آقا ایک گل پھر پوچھ لواں حضور فرمایا وہ کیڑی میں کیا سونے جدوں تے طلوع ہو جاندا سی تے اسی دیکھنے ساڈے جے تسی ہو تے جدوں غروب ہو جاندا سی اودوں ستارہ کتے جاندا سی جی حضور دسو نا جے تسی سو تے سامنے سو تے نظر آندے سو او جدوں لک جاندے سو تے پھر کتے جاندے سو توجہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل میں جدوں اللہ نے اپنے نور چوں نور بنایا فرمایا میرا نور رب دی پاکی بیان کرنے لگا رب دی صفات بیان کرنے لگا رب دی حمدہ بیان کرنے لگا چوتھے حجاب دے جدوں میں نظر آنا سا اودوں میں کھڑا ہو کے رب دی پاکی بیان کرنا سا جدوں نظر نہیں سا آندا اودوں میں سجدے وچ پے کے رب دی پاکی بیان کرنا جدوں میں نظر آنا سا اودوں قیام دے اندر اور جدوں میں سجدے وچ جانا پھر جبریل تینوں نظر نہیں سا آندا واللہ انا ذالک الکوکب اللہ دی قسم ہے ستارہ تے میں ہوں او ستارہ تے میں اور نور تے میں ہوں جو ستارہ کھڑے نور میں پھر تو تے میں کیوں نہ کیے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا سر کہہ لیا جے کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا سویرا ہو گیا کٹھے برک قرآن دے پھول سارے تیری شان جے آ گئی کوئی ہور کٹھا جنو تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقہ اصلی چور کٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پیدا رات دینے ایہو شور کٹھا اللہ والے دل مکا دیتی تسا ہور کٹھا اسا ہور کٹھا اسا جو دیکھے آئے اے کیے کملی والا آ گیا تھا سویرا یہ انتظار ہے جبریل کو انتظار تھا حضور کو دیکھ لیا تھا پھر انتظار یہ تھا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتا بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر جب انتظار بنا جبریل کا وہاں دل نہیں لگتا سلیمان فارسی بھی آ کے دیکھ گئے ہیں اب دل نہیں لگتا دوسرے دن پھر کھجوریں لی صاف کی دھوئی دھو کر سونے کپڑے میں لپیٹی اپنے مالک سے چھپ کر چہرے پہ نقاب لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچے وہی حضور کی بارگاہ ہے وہی سلیمان فارسی ہے وہی غلام بیٹھے وہ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور نے پکڑی تو ساتھ ہی کہہ دیا آقا یہ تحفہ ہے یہ تحفہ ہے یہ حضور کو آزمانے کے لیے اپنی جو سوچ لے کے آئے تھے اس سوچ کو صحیح منزل دینے کے لیے یہ کہہ رہے تھے وگرنہ عاشق جو ہوتا ہے نا مصطفیٰ کا وہ تو میں مختصر کر رہا ہوں توجہ اب پریشان نہیں ہو بس ختم ہو رہی ہے تقریر جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اس کا ایمان اس کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ سارے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی سوچ کو پختہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے حضور یہ تحفہ ہے سبحان اللہ اگر نہ سر بار کے کہتے آقا ہم کیا دے سکتے ہیں سبحان اللہ وہ تو سر اتار کے حضرت ابو جندل کو نا حضور علیہ السلام کی حضور کے اقرار کر لینے کے جرم میں ان کو کافروں نے جکڑ دیا زنجیریں باندھ لی حضرت ابو جندل کو کافروں نے مکے میں قید کر لیا حضرت امام الانبیاء مدینے میں ہے ابو جندل روز تڑپتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے مقام حدیبیہ حضور علیہ السلام تشریف لائے کافر بھی آگے معاہدہ ہو گیا ہمارا بندہ آپ کے پاس جائے چاہے کلمہ پڑھ کے جائے آپ نے واپس لوٹانا ہے مکے آپ کا کوئی آیا تو ہم نہیں دیں گے محبوب فرماتے ہیں قبول ہے جناب عمر بولے کہا یا رسول اللہ کیوں اسی کو لے کے کھانے سونے ساری گلاں انہاں دیاں منی جاندے ہو کہ گل خیر تے ہے نا کو سانو ڈرے
انہاں کہا جی تساں ساڈے نال نہیں لڑنا، محبوب فرماندے نہیں لڑتے۔ انہاں کہا جہدے نال ساڈا معاہدہ ہے اودے نال نہیں لڑنا، حضور فرماندے نہیں لڑتے۔ انہاں کہا تساں ساڈے مکے بھی نہیں آنا، محبوب فرماندے نہیں آندے۔ تساں عمرہ بھی نہیں کرنا، حضور فرماندے نہیں کرتے۔ تساں اتوں واپس ٹر جانا، حضور فرماندے ٹر جانے آ۔ سارے غلاماں نوں بھی لے جائے، فرمایا ٹر جانے آ۔ جناب عمر رہا نہ گیا، کیا سونیا ساری گلاں انہاں دیاں مننیاں۔ یہ کوئی مذاکرات نے، مذاکرات تے ہوندے نے دوواں پاسیوں، کو ساڈیاں من لو، کو تسی منا لو، تے سونیا اسی تے ساری انہاں دیاں مننی جانے ہیں۔ محبوب فرماندے نے عمر نبی میں آگے تو جی آج لوگ بڑی جسارت کر کے اپنی گندی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں اور نبی ایک جیسا۔ وہ عمر جس کو میرا نبی کہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ساریاں گلاں انہاں دیاں ہی، اسی حضور گل تے کرو، اسی گردناں مارن نوں بھی تیار ہاں، انہاں دی کی ضرورت ہے سانوں مکے نہ دین۔ محبوب اسی بدر تے 313 ساتھی سے انہاں نوں کھنگن نہیں دیتا، ہن تے 1400 بدر تے 313 آئے سن، کول شے بھی کوئی نہیں سی، ماڑے سن تے جنگ کرن آئے سن۔ ہن تے اسی تگڑے ہاں، مکے چلے ہاں، اب تو مکے جا رہے ہیں حضور، ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے، 1400 کی تعداد ہے، ان کی ہمت کیا مکے آنے نہ دے۔ آپ اشارہ کریں مکے کی راہوں میں آپ کے لیے پل کے بچھا دیتے ہیں حضور۔ مکہ سانوں کیڑا بھولے ہے، اسی کدی نہیں گئے، سانوں کیڑا راہ نہیں آندا مکے دا۔ سونیا تسی حکم تے کرو، میرے نبی کی فرمایا عمر نبی میں، نبی میں، سرکار حضرت عمر نو فرمان نبی میں ہاں تے عمر آکھن سونیا میں کدوں آکھیا اسی کو تیرے نال رل سکنے ہاں؟ سونیا اسی کو تیرے نال رل سکنے ہاں یار، جو عمر آکھے نہیں رل سکنے ہاں تے اج دے کوڑے منہ والا اٹھ کے آکھے میں تے نبی کو جے مر نہیں جاندا۔ عمر آکھے اور عمر ہوے جڑے راہ چ جاندا ہوے شیطان بھج جاندا، عمر آ گیا جنوں ویکھ کے شیطان بھج جے، او آکھے سونیا میں تیرے ورگا کتھوں ہو سکدا، تے جدے ہر ویلے شیطان سر تے چڑھیا رہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ معاہدے ہو رہے نے، حضرت عمر نے آکھیا سونیا ایدا بھی تے نانا ہو، اینے بھی تے نانا لکھو محبوب۔ سونے آکھیا بھئی گل سن، اچھا یہ ساری گلاں ہو رہی ہیں نیویں ہون دیاں، تے عمر فاروق نے بلا کے میرے محبوب فرماندے نے سن اللہ آندا تانوں اسا فتح دے چھڈی، تانوں فتح دے چھڈی۔ تے عمر آندے نے مینوں سمجھ آوے کوئی گلاں ساریاں سالیاں دیاں من لਈاں نے، پلے رہیا ککھ نہیں، تے ہن آندے نے جی فتح مل گئی ہے۔ فتح کادے نال مل گئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر روشنی پائی، آکھیا عمر فتح اس تو مل گئی، انہاں کول مال ہے، ساڈے کول آمینہ دا لال ہے۔ انہاں کول ہور کچھ ہو سکدا ہے، بڑا بڑا کچھ ہوئے گا، لیکن ساڈے کول تے سونا ہے نا، تے فتح بھی ساڈے کول ہی ہے۔ حضرت ابو جندل جب پتہ لگیا نا کہ مقام حدیبیہ تے محبوب آئے بیٹھے، مدینہ تے بڑی دور ہے، تے حضرت ابو جندل نے زور ماریا، اپنی بیڑیاں توڑیاں، جسم لہو لہان ہو گیا، اتھوں بھی خون پہ نکلدا ہے، پیراں چوں بھی خون، تے ابو جندل نے دوڑ لا دیتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف، مقام حدیبیہ کی طرف دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں، توجہ بل غل ختم کر رہے ہیں، مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جا پہنچے، تاجدار مدینہ دے قدماں وچ ڈگ پے، سونیا تیرا نام لیا انہاں بڑا ماریا، تیرا نام لیا سونے انہاں بڑا ماریا، محبوب تیرا نام لیا انہاں بن لیا، میرے اپنے بھی مینوں مار دے سن، میرے بیگانے بھی مینوں مار دے سن، سونیا پیراں چوں خون نکلدا پیا تیرے سامنے آ، ہتھاں چوں خون نکلدا پیا تیرے سامنے آ، گلے چ بیڑیاں نے تیرے سامنے آ، پر سونیا جدوں تیرے سامنے آ ہن غم کادا، جنہیں درد دیتا ہو دے دوا، میں مریض ہوا اور طبیب ہوئے، جند نکلے میری لکھ باری، جب مرا کے سونا قریب ہوئے، جند نکلے میری لکھ باری، جب مرا کے سونا قریب ہوئے، سونیا اے سارے درد میرے کول لے، لیکن جب تینوں ویکھ لیا ہے اندروں آواز اٹھی ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ، ابو جندل آگے، میرے محبوب نے ہاتھ رکھیا، لے معاہدہ ہو رہا، مور نہیں لگی، حضور دی مور نہیں لگی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے انج کر کے حضرت ابو جندل تے ہاتھ رکھیا تے حضور نے سینے نال لا لیا، سبحان اللہ، میرے محبوب نے جدو سینے نال لایا تے ابو جندل آندے نے ساریاں پیڑاں بھول گئیاں، سارے درد ختم ہو گئے، فرماندے نے بڑا سکون آیا، میں سونے دے نال لگیا یا کی جانا الہی، زندگی یوں ہی بسر ہو الہی، زندگی یوں ہی بسر ہو، نبی کا
छाती में मारो, कमर में मारो, सीने में मारो, जिस्म दे नाल जो कर सकदे हो कर लो, पर दिल दी गल ना करो। दिल कल भी मुस्तफा दा, दिल अज भी मुस्तफा दा। हज़रत अबू जंदल हुजूर दी बारगाह दे अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है नाल ही चली। काफरा दा सफीर बोल दिया, उन्हें कहा जी नहीं 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 मुआहदा हो गया है, साडा बंदा तुसीं ले जा नहीं सकते। हज़रत उमर अगे वधे, उन्हें आख्या ओए बदबख्तो इन्नियां तुहाडियां मन्नियां ने, ओ जालिम होले ते मुआहदा भी नहीं होया, हले ते गल्लां ही हो रही, मोहर ते नहीं लगी। मेरे नबी ने रोक छड्डिया, फरमाया उमर ने नबी नूं मोहर लाने की जरूरत नहीं पैंदी, जुबान ही काफी। सुभान अल्लाह। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, एक एक हरफ सजन दे नाम दा सानू दिसदा बान कुरान है। सूरत यार दी वेंदे रहना, एहो सब अल्लाह दी जान है, हर दम याद सजन विच रहना। साडा इहो ही फिरद ज्ञान है, आज़म साडा दीन की पुछना, साडा इहो ही दीन ईमान है। सुभान अल्लाह। साडा इहो ही दीन ईमान है। अबू जंदल आखिया सोनिया मेरे वास्ते की हुक्म है? आका फरमाया मेरा मुआहदा हो गया, इन्हां नाल तू जा वापस। अबू जंदल नूं काफर लेके वापस जा रहे थे, जांदे जांदे काने च आख्या लै इहदे वास्ते मारा खाना से, तवज्जो है ना जी, इहदे वास्ते मारा खाना से, उन्हें तो तेनों रखिया भी नहीं। हज़रत अबू जंदल आंदे ने नहीं नहीं मेरा ईमान और वध गया, मेरा इश्क और जवान हो गया। उन्हें आख्या वो किवें? उन्हें आख्या मेरे अंदरों एक आवाज़ उठी, अबू जंदल कितना खुश नसीब है तू, तेनों वो आका मिले है वो जिहड़ा काफरां नाल वादा करके नहीं फिरदा, जिहड़ा दुश्मनां नाल वादा करके नहीं पास करदा है, वो तेरे नाल कितनी मोहब्बत करेगा, तेरे नाल कितना को पास करेगा वादे दा। सामी ने गिरामी कदर मुस्तफा करीम अलैहि सलाम की जो तान होती है ना बड़ी ज्यादा होती है। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाते हैं दूसरे दिन जब मैं गया ना वो खजूरें लाके हुजूर तोहफा है महबूब ने खा ली, फरमाते दिल में बात उठी, दूसरी निशानी भी पूरी हो गई है। तो तीसरा दिन आया, अब तीसरा दिन जो था वो बड़ा मुश्किल था। फरमाते वो क्या थी शर्त? हुजूर की खत्म नबूवत वो थी, हुजूर के कंधों के दरमियान ऊपर थी मुस्तफा की कमीज। हज़रत सलमान फारसी फरमाते मैं बड़ा परेशान हूँ कि मेरी मुलाकात है एक दो दफ़ा हुई है और मैं अच्छा लगता हूँ तो मुझे ज़रा कमीज चुके ले, ये तो काम ही नहीं ना की करिए। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाते ने सोने ने चक्कर ही लाई जाना, कदी सोने के पिछे कदी अगे वेखांगे कि हवा दे नाल ही कपड़ा बड़ा भरा हो जाए। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सुलेमान फारसी पीछे आके बैठे ने ना, फिरदे फिरदे उत्थे बह ही गए। मैं कहा चलो कदी ते करम होएगा। महबूब अलैहि सलाम ने अपना कपड़ा उठाया, सरकार ने कंधे पे रख लिया, हुजूर ने खत्म नबूवत दी मोहर नंगी कर दी थी। सुलेमान फारसी फरमाते ने मैं भज के चुम लई ते सरकार मुड़ के फरमाया हाँ फिर बोलो सुभान अल्लाह। महबूब फरमाते ने हाँ भाई हुण क्या गुलाम कर लो। महबूब अलैहि सलाम ने गुलाम कर लिया। इत्थे तक सी सुलेमान फारसी दी मुशक्कतां, हुजूर नाल प्यार, सिला बिल्कुल एक दो दुनिया दे विच गल खत्म कर रहे हैं। हुण सिला मुस्तफा वल्लों मोहब्बत होने लगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कोई प्यार करे तो महबूब फरमाते ने वल्लाही अना उहिब्बुकुम, अल्लाह की कसम मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। महबूब फरमाते तुम मुझसे प्यार करो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुलेमान फारसी कहते हैं मेरे नबी ने कहा ऐ गुलाम कहाँ होता है? हुजूर यहाँ पास ही एक बंदा है उसका गुलाम हूँ मैं। महबूब फरमाते अगर तू चाहे तो आज़ाद न करवा दूँ, तू चाहे तो आज़ाद न करवा दूँ, आका करवा सकते हैं। आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुलेमान जाके फिर अपने सरदार को क्या हो गया, मेरा खरीदार आ गया है, मेरा खरीदार आ गया है, मैंने लैन वाला आ गया। उन्हें क्या हो के लाया खिचड़ा भी है तो गल करके मैंने बेचना ही आख लगा जी गल है 40 उकिया सोना लैके आ 500 दरख्त खजूरां दे ला ले उग जान फल आवे मैं खावां तू आजाद है। सुलेमान फारसी मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर आ गए, चेहरा मुबारक मुरझाया होया है, रंग उड़े हुए ने, मायूस कुन मरहला हुजूर दी बारगाह दे अंदर। मेरे नबी फरमाया सुलेमान गल की है? उन्हें आख्या सोनिया उन्हें गल ही नहीं की छड्डण वाली। मेरे नबी फरमांदे ने बोलते सही ना। उन्हें आख्या हुजूर बोलना की है? ओदा ते नीयत ही कोई नहीं, इरादा ही कोई नहीं, उन्हें ते शर्तां ही बड़ियां वड्डियां रख लईयां ने। मेरे नबी फरमाया जे शर्तां वड्डियां ने रसूल भी वड्डा है,
شرطاں وڈیاں نے تیرے سامنے خریدار بھی بڑا ہے انہاں آکھیا پھر کرنا کی ہے محبوب فرماندے نے گل تے کر آندا سونیا 40 اوقیہ سونا کتھوں آئے گا میرا ایتھے بھائی بھی کوئی نہیں رشتہ دار بھی کوئی نہیں تعلق داری بھی کوئی نہیں برادری بھی کوئی نہیں فارس چوں آیا کون دے گا محبوب فرماندے نے میں دیاں گا آقا فرماندے نے میں دیاں گا سلیمان فارسی آندے نے سونے 40 اوقیہ سونا کتھوں آئے گا حضرت ذوالفقار خصائص الکبریٰ نبی پاک دی بارگاہ میں سونا آیا کتنا سلیمان فارسی فرماندے نے انگوٹھا تے انگلی ملاواں تے اے ایک درہم دی شکل بندی ہے فرمایا ایک درہم جنہ گول سونا آ گیا حضور نے فرمایا سلیمان فارسی اللہ لے جا کے اپنا خریدار جڑا تیرا مالک ہے جڑا انہوں دے دے انہاں کہ سونے انہاں کو سونا کی کرے گا تھوڑا ہے توجہ میرے وال فرمایا تھوڑا ہے انہاں کہ جی یا رسول اللہ تھوڑا ہے خصائص الکبریٰ پڑھ رہا ہوں محبوب علیہ السلام نے وہ سونا پکڑا توجہ میری طرف نبی کو اپنے جیسے کہنے والے اس بات کی طرف غور کر لیں ذرا نبی پاک نے وہ سونا پکڑا مصطفیٰ نے اپنی زبان کو لگایا اللہ اکبر زبان کو لگا کے حضور نے واپس دیا جو جملہ میرے نبی نے بولا کہا سلیمان اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ لینا دوسرے پلے میں احد پہاڑ بھی رکھ لینا تو یہ سونا بھاری ہوگا احد پہاڑ بھی رکھ لینا تو یہ سونا بھاری ہوگا سلیمان فارسی فرماتے ہیں وہ لے کے گیا میں نے کہا جی یہ دے کہنا کننا ہے میں جی جنہ تینوں چاہیے میں نہ گن کے لے آندا نہ میں گن کے دینا جنہ تینوں چاہیے ہونا ہے سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں تکڑی چ رکھیا پورا 40 ہو گیا لے لے نا 500 درخت محبوب فرماندے نے وہ بھی پریشان نہ ہو تو درختاں دی کیاریاں بنا کے رکھ دے میں آیا میں آپ ہی آ جاتا محبوب تشریف لے آئے حضرت سلیمان کیاریاں بناتے جاتے ہیں محبوب درخت لگاتے جاتے ہیں فرماتے سال نہیں گزرا تھا کھجوریں پک بھی گئی وہ کھانے بھی لگا میرے محبوب بھی آگے فرماتے ہمارا غلام ہمیں دے دے سلیمان فارسی فرماتے ہیں اس دن پھر میں نے کوئی جشن بنایا میں نے کوئی نعرے مارے مصطفیٰ کے میں نے کوئی عظمت کے گیت گائے مصطفیٰ کے فرماتے ہیں میں جدھر جدھر جاتا مصطفیٰ کی عظمت کے گیت گاتا اور کہتا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے آقا ہمارے وہ گنگیاں تھی گلہ کرا جانتا ہے محمد ہمارے سامعین گرامی قدر اللہ فرماتا ہے جدوں میں نعمت دیاں تے خوشیاں کرو صحابہ دسیا جدوں سانوں ملیاں نے اساں خوشیاں کیتیاں نے تے تسی بھی اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھو اللہ نے محبوب تانوں دیتا ہے تے تسی خوشیاں کریا کرو میری اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے خالق ارض و سما ساری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ